السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کی سرپرستی میں۔ ماں باپ کی آنکھیں بند ہوئیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو گئے۔ یہ اسی کا فضل و کرم تھا کہ آپ کو ایسے دادا ملے جو آپ پر بہت مہربان تھے، پھر ایسے چاچا ملے جنہوں نے کبھی یتیمی کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ دادا عبدالمطلب کا انتقال ہوا تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سائے آفت میں لے لیا۔ یہ عبدالمطلب کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے تھے۔ ماں نے اپنی موت سے پہلے ہی ان کو آپ کا سرپرست بنا دیا تھا اور وصیت کر گئے تھے کہ محمد کا خیال رکھنا اور ان کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ عبدالمطلب کی کئی بیویاں تھیں، ان بیویوں سے 10 بیٹے تھے۔ ابو طالب نہ تو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور نہ ہی سب سے زیادہ مالدار تھے، البتہ سب سے زیادہ باہمت تھے، شرافت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے، طبیعت کے بہت ہی نیک تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور وہ سگے بھائی تھے، بقیہ بھائی دوسری بیویوں سے تھے، اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں اگر باپ نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی اور انہیں یہ وصیت کر کے عبدالمطلب کی طرح ابو طالب بھی بھتیجے کو مانتے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، سوتے تو ساتھ لے کر سوتے، کہیں جاتے تو ساتھ لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات ان کی نگاہوں کے سامنے رہتے۔ شرافت آپ کے اندر سچائی اور ایمانداری ہے، شرافت اور پاک بازی ہے، بات بات سے ذہانت کا ثبوت ملتا ہے۔ چاچا کی سرپرستی میں 4 سال گزر گئے، جسم پروان چڑھتا رہا، عقل کا دائرہ وسیع ہوتا رہا اور فطری صلاحیتیں ابھرتی رہیں۔ 12 سال کے ہوئے تو جسم میں کافی مضبوطی اور توانائی آ چکی تھی، عقل میں غیر معمولی گہرائی تھی، احساس و شعور سے وہ پوری طرح بھرپور تھی۔ ابھی آپ کی عمر ہی کیا تھی، بالغ بھی نہ ہوئے تھے، لیکن پیشانی پر اقبال مندی کا ستارہ چمک رہا تھا، آپ میں غیر معمولی صلاحیتیں جھلک رہی تھیں۔ ابو طالب دیکھ دیکھ کر سخت حیران ہو رہے تھے اور حیرت سے انگشت باندھا تھے۔ اب ان کے نزدیک آپ کا شمار ناسمجھ بچوں میں نہ تھا، بلکہ سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں میں ہوتا تھا۔ پوری بے تکلفی سے وہ ہر طرح کے مسائل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبادلہ خیال کرتے۔ اسی زمانے میں جب آپ کی عمر تقریباً 12 سال تھی، ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ سفر دور دراز کا تھا اور رستہ دشوار تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا خیال نہ تھا، لیکن جب وہ چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ لپٹ گئے۔ ابو طالب نے سوچا سفر دشوار ہے مگر بھتیجا ہوشیار ہے، اور وہ یہ سوچ کر باخوشی ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ تجارتی قافلہ روانہ ہو گیا، قافلے میں آپ بھی تھے۔ راستے میں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اس پر غور و فکر کرتے، سوچ بچار کرتے اور ذہن میں محفوظ کر لیتے۔ قافلہ مختلف علاقوں سے گزرا، بہت سے شہروں میں ٹھہرا اور بالآخر شام کی سرزمین میں پہنچ گیا۔ وہاں کے ایک مشہور شہر بصرہ میں پڑاؤ ڈالا۔ بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راہب تھا، اس کے گرجا گھر کے پاس ہی ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریشی تاجر جب بھی بصرہ پہنچے تو وہیں پڑھ قیام کرتے۔ یہ قافلہ بھی اسی جگہ ٹھہرا اور ہر شخص اپنے کام میں مصروف ہو گیا، کوئی تھکا ہوا تھا تو بیٹھ گیا، کوئی لیٹ گیا، کوئی آرام کرنے لگا اور کوئی کھانے لگ گیا۔ اب زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، لوگ اسی طرح اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ ایک قاصد آیا اور بولا آپ لوگوں کو بحیرہ کے یہاں تشریف لے جائیں۔ انہوں نے کھانے کا اہتمام فرمایا اور آپ تمام لوگوں کو دعوت دی۔ پہلے تو لوگ بہت حیران ہوئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ وہ یہاں کئی بار آئے اور ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج ہی وہ کیوں اتنا مہربان ہو گیا۔ بہرحال کرتے کیا دعوت قبول کر لی اور تمام لوگ قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے۔ بحیرہ نے سب کا پرتبہ اس خیر مقدم کیا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم میں سے کوئی بھی نہ رہ جائے۔ اہل قافلہ بولے ہم سب آ گئے ہیں، ہاں ایک چھوٹا لڑکا بھی ساتھ تھا، اس کو وہیں چھوڑنا ہے۔ بحیرہ نے کہا نہیں نہیں، لڑکا ہے تو کیا، اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی یہیں کھانا کھائے گا۔ اس سے ان کی حیرانی اور بڑھ گئی، ایک تو خلاف معمول دعوت، پھر اصرار کہ کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا بحیرہ کیا بات ہے، آج آپ نے ہماری دعوت کی، اس سے پہلے تو کبھی نہ کرتے تھے۔ بحیرہ نے کہا آپ لوگ مہمان ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہی چاہیے۔ میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کی کچھ خاطر تواضع ہو جائے، اور کیا بات ہو سکتی۔ انہوں نے کہا باخدا کوئی بات ہے ضرور۔ پھر قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے آیا۔ بحیرہ اور تمام بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو جم کر رہ گئیں، وہ ٹکٹکی لگائے آپ کو دیکھتا ہی رہا۔ سب نے کھانا کھایا اور ادھر ادھر پھیل کے کوئی تو چہل قدمی کر رہا تھا اور کوئی گھوم رہا تھا۔ بحیرہ کا گرجا گھر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا بیٹے تمہیں لات و عزیٰ کی قسم جو کچھ پوچھوں بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لات و عزیٰ کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا اچھا۔
خدا کی قسم جو کچھ پوچھوں سب بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوچھئے کیا پوچھتے ہیں؟ اب بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں مختلف سوالات کرنے لگا، کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا۔ اتنے میں ابو طالب آ گئے۔ بحیرہ نے پوچھا یہ لڑکا تمہارا کون ہوتا ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا۔ بحیرہ بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا بیٹا نہیں، اس لڑکے کا باپ زندہ اور یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے بارے میں بحیرہ کی معلومات دیکھیں تو ابو طالب دنگ رہ گئے اور بولے ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا اور اس کا باپ؟ ابو طالب بولے ابھی یہ ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ بولا تم نے سچ کہا، اب اپنے بھتیجے کو گھر واپس لے جاؤ اور دیکھو اسے یہودیوں سے بچائے رکھنا۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے دیکھ لیا اور جس حد تک میں نے اسے پہچان لیا انہوں نے پہچان لیا تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا ایک عظیم انسان ہوگا۔ پھر وہ واپس ہو گیا، چہرہ خوشی اور اطمینان سے چمک رہا تھا اور وہ زیر لب یہ کہتا جا رہا تھا میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ ابو طالب محمد کو لے کر واپس آ گئے۔ بحیرہ نے جو کچھ کہا تھا وہ سب دماغ میں گونج رہا تھا۔ محمد کے بارے میں اس نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ ذہن میں گردش کر رہی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملک سے باہر جانے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ واپس ہوئے تو اس طویل سفر کے بارے میں آپ نے جو کچھ دیکھا تھا، جو کچھ سنا تھا اس پر غور کرتے رہے۔ آپ نے بڑے بڑے ریگستان، اونچے پہاڑ دیکھے تھے، ہرے بڑے چمنستان اور پھلوں سے لدے ہوئے باغ دیکھے تھے، طرح طرح کے نشیب و فراز طے کیے تھے، مختلف شہروں بستیوں سے گزرے تھے، ماضی اور حال کے بارے میں جو باتیں ہوئی تھیں سب آپ نے توجہ سے سنی تھی۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملے جو انہی چیزوں کو پوچھتے تھے جو آپ کی قوم پوچھتی تھی، ایسے لوگ بھی نظر آئے جو آسمانی کتابوں کے احکام پر عمل پیرا تھے، ایسے بھی لوگ آئے جو آتش پرستی میں مگن تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو پتھر کی مورتی کے حضور عبادت کے رسومات ادا کرتے تھے اور بندگی کے آداب بجا لاتے تھے۔ کس کی راہ ٹھیک ہے اور کس کی غلط، کون حق پر ہے اور کون باطل پر، حق کہاں ہے اور وہ ہے کہ آپ اس پر غور و فکر کرتے رہے۔ کم سن مگر عقلمند اور روشن ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر تھی کہ کسی طرح حق مل جائے، اس کی حقیقت کھل جائے، تاریکی کا پردہ چاک ہو جائے اور روشنی نظر آ جائے۔ لڑک پن کا زمانہ کھیل تماشے کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب تماشوں سے دور تھے، بیکار باتوں سے اور فضول کاموں میں دلچسپی نہیں لیتے تھے، ہمیشہ حق کی دھن میں رہتے تھے۔ گھر عرب کے مشہور بازار لگتے تھے جو مکہ کے آس پاس ہی لگتے تھے، وہ حرمت کے مہینوں میں لگتے تھے جن میں جنگ اور خون ریزی حرام ہوتی تھی، ہوتی ہوئی جنگیں رک جاتی تھی۔ وہ مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب تھے۔ ان بازاروں میں ہر قسم کی چیزیں بکتی تھیں، بیرون ملک سے بھی سامان آتا اور فروخت ہوتا۔ اس کے علاوہ ان میں شعر و شاعری کی محفلیں جمتی، مقررین اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے، ہر شخص اپنے افکار و خیالات کا برملا اظہار کرتا، ہر مذہب کا آدمی اپنے عقائد کی اشاعت کرتا، نہ وہاں کسی کو کسی کا خطرہ ہوتا، نہ کسی سے اندیشہ، ہر ایک مطمئن اور بے غم ہوتا کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ یہ بازار آدمیوں سے بھرے ہوتے ہیں، ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان بازار میں جاتے اور لوگوں سے ملنے جلنے کا، ان کے افکار و عقائد کو سمجھنے کو اور ان کے قول و عمل کو پرکھنے کا بڑا اچھا موقع ملتا، اور یہ فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی کہ کون راہ راست پر ہے اور کون اس سے پرے۔ پھر آپ جب تنہائی میں ہوتے اور یکسوئی حاصل ہوتی تو ساری باتیں جو ارگائے عقل میں پیش کرتے، جو بات صحیح معلوم ہوتی ذہن نشین کر لیتے اور جو غلط معلوم ہوتی اسے دور ڈال دیتے۔ 12 سال کی عمر میں آپ بکریاں چرانے لگے تھے، اس سے غور و فکر میں اور مدد ملی۔ یہ آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ کچھ گھر والوں کی بکریاں ہوتی، کچھ قبیلوں کی، ان کو لے کر آپ دور ٹیلوں اور میدانوں کی طرف نکل جاتے جہاں بکریوں کو آزادی سے چرنے کا موقع ملتا اور آپ کی روح کو پرسکون اور پرکیف فضا میسر ہوتی۔ وہاں غور و فکر کے لیے آپ کے سامنے ایک وسیع میدان ہوتا، اللہ تعالیٰ کی وسیع اور عریض کائنات ایک کتاب کی مانند آپ کے سامنے کھلی ہوتی، آپ اس کی سیر کرتے اور اس کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس طرح آپ نے اپنی لڑکپن کے ایام اور جوانی کے سال گزارے۔ آپ بچپن کا واقعہ ہے کہ کعبے کی دیواریں بن رہی تھیں، بچوں نے تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ لی اور پھر پتھر ڈھونے لگے، لیکن آپ نے اور مضبوطی سے باندھ لیا۔ چچا نے کہا بچوں کو دیکھو، اپنے اپنے تہبند انہوں نے کندھوں پر رکھ لی ہیں اور اب کیسے مزے سے ڈھو رہے ہیں، تم بھی ایسا ہی کر لو، پھر کندھے نہیں دکھیں گے۔ مگر چچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا تو مارے غیرت کے آپ بے ہوش ہو گئے۔ مکہ میں عام رواج تھا کہ رات کو لوگ اپنے اپنے کاموں سے چھٹی کر کے جمع ہو جاتے، طرب و نشاط کی محفلیں آراستہ ہوتی، دلچسپ تفریحی پروگرام رہتے، داستان گوئی اور داستان سرائی اس پروگرام کا اہم جزو ہوتا۔ کوئی شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا داستان سنانا شروع کرتا اور لوگ رات رات بیٹھے سنتے رہتے۔ ایک ساتھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھارا، محمد ایک رات تم بھی اس محفل کا لطف اٹھاؤ۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، ساتھی نے زیادہ کہا تو آپ تیار ہو گئے۔ وہ آپ کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اچھا آج رات میری بکری
بکریاں تم دیکھتے رہنا۔ پھر اس تفریحی پروگرام میں شرکت کی غرض سے آپ آبادی کی طرف چل پڑے۔ رستے میں کسی طرح سے گیت کی آواز آ رہی تھی، آپ ٹھہر کر سننے لگے۔ کچھ دیر میں نیند آ گئی اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا، سورج کی گرمی میں تیزی آ چکی تھی۔ آپ ساتھی کے پاس لوٹ آئے۔ ساتھی نے دیکھتے ہی پوچھا، کہو محمد رات کیسی گزری؟ آپ نے فرمایا، کیا بتاؤں، جا رہا تھا کہ رستے میں ایک جگہ گیت گانے کی آواز آئی۔ گیت بڑا سہانا تھا اور آواز بڑی رسیلی تھی۔ سوچا کہ تھوڑی دیر اور سن لوں، اور پھر بیٹھا تو نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ دوسری رات ساتھی نے پھر اکسایا، دیکھو آج یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ چنانچہ آپ پھر روانہ ہو گئے۔ راستے ہی میں تھے کہ کانوں میں گیت کی آواز پڑی۔ گیت بلا کا سہانا تھا، ایسا لگتا گویا آسمان سے آواز آ رہی ہے۔ پھر آپ سننے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر میں نیند آ گئی اور سو گئے۔ 40 برس کی زندگی میں صرف 2 بار آپ نے اس قسم کا ارادہ کیا، مگر دونوں مرتبہ بچا لیا کہ میری شان ان فضولیات سے بالا تر ہے۔ پھر کبھی خواب میں بھی اس طرح کا خیال آتا ہے، یا کوئی بات سرزد ہوتی تو آپ کی امانت و دیانت پر کوئی حرف آتا ہو، یا عفت و پاک بازی پر کوئی آنچ آتی ہو۔ آپ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ اہل مکہ نے اگر آپ کو امین کا خطاب دیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں۔ ہاں ذرا بھی نہیں، آپ کو یہی خطاب زیب دیتا تھا، اور آپ ہی کو زیب دیتا تھا۔ آپ نے جوانی میں تیر اندازی سیکھی، جوان ہوئے تو فن سپاہ گری میں مہارت حاصل کی، اور جنگ فجار ہوئی تو چچاؤں کے بے دوش رہے۔ یہ جنگ قریش اور حوازن کے درمیان ہوئی تھی، اور تاریخی جنگ تھی، بڑی خوفناک اور تباہ۔ یہ جنگ برسا برس رہی۔ شریک ہونے کو آپ بھی ہوئے، لیکن کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ اس جنگ میں گھرانے تباہ ہو گئے، جس سے لوگوں کو بہت دکھ ہوا۔ پھر آخر دونوں فریقوں میں معاہدہ ہو گیا۔ یہ معاہدہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ اس معاہدے میں آپ بھی شریک تھے۔ جنگ سے فرصت ملی تو اہل مکہ پھر بھی اپنی پرانی حالت پر آ گئے۔ اب پھر وہی لاہو و لعب تھا، اور وہی سرمستیاں تھیں۔ رنگ ریلیاں منائی جاتی، آوارگی اور بے حیائی کا بازار گرم ہو گیا۔ آپ جب اس طرح کی محفلیں ہوتی تو آپ بھیڑ بکریاں لے کر پہلے کی طرح میدانوں میں نکل جاتے۔ کھلی فضا ہوتی اور روح پر روح سما ہوتا۔ آنکھیں بکریوں کی دیکھ بھال کرتی اور روح کائنات کی وسعتوں میں پرواز کرتی۔ یہ تھی آپ کی زندگی، آپ کے شب و روز، آپ کے مشاغل، آپ کی دلچسپیاں۔ اسی میں آپ کے لیے سکون اور راحت کا سامان تھا۔ تنہا رہنا، نظام کائنات کا مطالعہ کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا، اور کائنات کے اسرار منکشف ہوتے۔ اور ابو طالب وہ روزی کی فکر میں رہتے، معاشی دھوپ میں لگے رہتے کہ ان کا اور بھتیجے کا پیٹ پل سکے اور آسانی سے اولاد کا گزارا ہو سکے۔